بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون। अय अहले किताब, जब पैगंबरों की आमद में बहुत रुकावट हुई तो हमारा रसूल तुम्हारे पास आया जो अहकाम खुदा को साफ साफ बयान करता है, ताकि तुम कहीं ये न कह बैठो कि हमारे पास तो न कोई खुशखबरी देने वाला पैगंबर आया न अजाब से डराने वाला। अब तो ये नहीं कह सकते क्योंकि यकीनन तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला पैगंबर आ गया और खुदा हर चीज़ पर कादिर है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको वो वक्त याद दिलाओ जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम, जो नेमतें खुदा ने तुमको दी हैं उनको याद करो, इसलिए कि उसने तुम्हें लोगों से बहुतेरे पैगंबर बनाए और तुम ही लोगों को बादशाह भी बनाया और तुम्हें वो नेमतें दी जो सारी खुदाई में किसी एक को भी तो न दी। ऐ मेरी कौम, शाम की उस मुक़द्दस ज़मीन में जाओ जहाँ खुदा ने तुम्हारी तकदीर में हुकूमत लिख दी है और दुश्मन के मुकाबले में पीठ न फेरो, क्योंकि उसमें तो तुम खुद उल्टा घाटा उठाओगे। वो लोग कहने लगे, ऐ मूसा, उस मुल्क में तो बड़े ज़बरदस्त सरकश लोग रहते हैं और जब तक वो लोग उसमें से निकल न जाएं हम तो उसमें कभी पाँव भी न रखेंगे। हाँ, अगर वो लोग खुद उसमें से निकल जाएं तो अलबत्ता हम ज़रूर जाएंगे।
مگر وہ آدمی یوشع کالب جو خدا کا خوف رکھتے تھے اور جن پر خدا نے خاص اپنا فضل و کرم کیا تھا، بے دھڑک بول اٹھے کہ ارے ان پر حملہ کر کے بیت المقدس کے پھاٹک میں تو گھس پڑو، پھر دیکھو تو یہ ایسے بودے ہیں کہ ادھر تم پھاٹک میں گھسے اور یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور تمہاری جیت ہو گئی، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، چاہے جو کچھ ہو، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں ہم تو اس میں ہرگز 1,00,000 برس پاؤں نہ رکھیں گے۔ ہاں تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں جمے بیٹھے ہیں۔ تب موسیٰ نے عرض کی خداوندا تو خوب واقف ہے کہ اپنی ذات خاص اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا قابو نہیں، پس اب ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے، ہمارا ان کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا اچھا تو ان کی سزا یہ ہے، ان کو 40 برس تک وہاں کی حکومت نصیب نہ ہوگی، اور اس مدت دراز تک یہ لوگ مصر کے جنگل میں سرگردان رہیں گے، تو پھر تم ان بدچلن بندوں پر افسوس نہ کرنا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے آدم کے 2 بیٹوں حابیل قابیل کا سچا واقعہ بیان کرو کہ جب ان دونوں نے خدا کی درگاہ میں نیازیں چڑھائیں تو ان میں سے ایک حابیل کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے قابیل کی نظر نہ قبول ہوئی، تو مارے حسد کے حابیل سے کہنے لگا میں تو تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تم میرے قتل کے ارادے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو خیر بڑھاؤ، مگر میں تو تمہارے قتل کے خیال سے اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں تو اس خدا سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے ضرور ڈرتا ہوں۔ میں تو ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اور تیرے گناہ دونوں تیرے سر جائیں، تو اچھا خاصا جہنمی بن جائے، اور ظالموں کی تو یہی سزا ہی ہے۔ پھر تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے بھڑکا ہی دیا، آخر اس کمبخت نے اس کو مار ہی ڈالا تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تب اسے فکر ہوئی کہ لاش کو کیا کرے، تو خدا نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے قابیل کو دکھا دے کہ اسے اپنی بھائی کی لاش کیوں کر چھپانی چاہیے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس سے عاجز ہوں کہ اس کوے کی برابری کر سکوں؟ بلا سے یہ بھی ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ الغرض وہ اپنی حرکت سے بہت پچھتایا، اسی سبب سے تو ہم نے بنی اسرائیل پر واجب کر دیا تھا کہ جو شخص کسی کو نہ جان کے بدلے میں نہ ملک میں فساد پھیلانے کی سزا میں بلکہ ناحق قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک آدمی کو جلا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو جلا لیا۔ اور ان بنی اسرائیل کے پاس تو ہمارے پیغمبر کیسے کیسے روشن معجزے لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر اس کے بعد بھی یقیناً ان میں سے بہتیرے زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔